واشہدو انک رسول اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، اس وقت میں اور وہ ہم دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، یہ اطلاع آپ کو میں مانتا ہوں عرش والے نے دی ہے، اور میں آپ کو سچا رسول مانتا ہوں۔ اللہ چاہے اپنے نبی کو بتا دے اور اللہ نہ چاہے اپنے حبیب کو نہ بتائے تو آپ کو خبر، اگر علم غیب ہوتا تو کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے حفصہ، اے مومنوں کی ماں، تم دونوں نے بیٹھ کر پلاننگ کی ہے اور میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو نہ پتا لگا، آپ سمجھے واقعی میرے منہ سے بو آ رہی ہے، اور آپ نے شہد نہ کھانے کا اعلان کیا، عرش والے نے آپ کو کہا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ جب نبی کریم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ تو کہا سب جاننے والے نے، خبیر اور علیم ذات نے، یعنی اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کی خبر دی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 64 کو سنیے، مالک فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے بیان نہیں کیے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی بہت سے رسولوں کے قصے میں نے تجھے سنائے ہیں اور بہت سے رسولوں کے قصے نہیں سنائے۔ اگر نبی علم غیب کے مالک ہوتے تو قرآن یہ قصے کیوں بیان کرتا اور یہ کیوں کہتا کہ بہت سے بھی تجھ سے چھپے رہ گئے، بہت سوں کا تجھے علم نہیں ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ اللہ عز و جل ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ جبرائیل آئے تھے علیہ السلام اور پوچھا تھا اے حبیب قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ایسے میں بھی نہیں جانتا، ہاں کچھ نشان یہ اللہ نے بتائی ہے، وہ نشان یہ بتا سکتا ہوں۔ قیامت کا وقت خاص ایک اللہ کو علم ہے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس، بارش کب برسے گی علم اللہ کے پاس۔ اگر محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں وہ اسباب اختیار کر کے بتاتے ہیں، وہ اسباب کے تابع ہیں اور ان کا علم بھی یقینی نہیں ہوتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مالک وہ ہے کہ ابھی یہ نطفہ قرار نہیں پکڑتا اور اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکا دینا ہے یا لڑکی۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ لڑکے اور لڑکی کا علم بھی خاص اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا کل میں کیا کماؤں گا، اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا میری موت کہاں واقع ہونے والی ہے۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے علم نہ تھا۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے، سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 63 ہے، يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، ان کو کہہ دے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے قرآن کی یہ آیت یوں آپ کے اوپر نازل نہ ہوتی۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور آپ کو کیا پتا کہ بہت ممکن ہے قیامت بہت قریب ہو۔ اللہ عز و جل کو علم ہے قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کمائے گا، انسان کہاں پر مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہیں دین کی دعوت دے رہے، دین اسلام کی باتیں سمجھا رہے، اور ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے دین کے مسئلے پوچھنے لگے۔ آپ کے دل پہ تھوڑی سی ناگواری گزری کہ میں بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہا ہوں، اگر یہ ایک سردار بھی ٹھیک ہو گیا اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نبی کی ناگواری کا مقصد بھی دین کی دعوت ہی تھا، کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا۔
آپ کو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی کہ یہ تو اپنا بندہ ہے نا، بعد میں آگے پوچھ لیتا، اب تو یہ نئے لوگ ہیں، اللہ ان کے دل میں ہدایت ڈال دے، میں سارا زور ان پہ لگا رہا ہوں۔ تو آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ عبس وتولا، اس نے ترشرو ہو کر منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نبی نہ آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا خبر شاید وہ سمجھ جاتا، وہ ہدایت پانے میں ان قریشیوں سے زیادہ ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا کہ میں اس سے اگر تھوڑا سا چہرہ رخ بدلوں گا تو فوراً آسمان سے قرآن اتر آئے گا، تو آپ یہ سلوک کرتے؟ یہ قرآن کی آیات کھلی ہوئی دلیلیں ہیں لوگوں، ایک طرف مولویوں کی باتیں ہیں، پیروں اور فقیروں کی باتیں ہیں، بابوں اور بزرگوں کی باتیں ہیں، ایک طرف عرش والے کا قرآن ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے، آپ نے دل کو قرآن کی بات کے ساتھ منور کرنا ہے یا پیروں کے کلام سے اپنے دل کو سیاہ کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 101 ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ قرآن حکیم، اللہ کی قسم یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن نور ہے۔ پیٹ کے پجاری مولویوں کو تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب عوام قرآن سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو انسان قرآن سے جڑتا جائے گا اس کی ہدایت کے راستے واضح ہوتے جائیں گے، مولویوں کے کھانے کے دھندے کم ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے ذرا غور کیجئے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال کو پہنچ چکے ہیں۔ لا تعلمهم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نبی آپ نہیں جانتے، ان منافقین کو ہم جانتے ہیں۔ دعوے دار سنو گے آپ جو یہ کہیں نبی کو علم غیب نہیں، بڑا گستاخ ہے، قرآن کو کیا کہو گے؟ جو کہتے ہیں واجب القتل ہے اگر کوئی یہ کہہ دے نبی کو علم غیب نہ تھا، قرآن کی آیات کا کیا ترجمہ کرو گے؟ یہ قرآن دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے، لا تعلمهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا کسی قوم کا، آپ نے پوچھا یہ لوگ کس قوم کے ہیں، یہ وفد کہاں سے آیا ہے؟ اگر نبی عالم الغیب ہوتے آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ یہ اپنے پیروں کے قصے بیان کرنے والے، مولانا الیاس قادری صاحب کا قصہ ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بھی سنایا تھا کہ پیر اور مرید اکٹھے جا رہے، پیر کے دل میں صرف یہ وسوسہ آیا کہ آج لوگ پیر صاحب کو سلام نہیں کر رہے، مرید کے دل میں یہ وسوسہ آیا، اتنا سوچنا تھا کہ دنیا سلام کے لیے ٹوٹ پڑی اور یہ پیر صاحب سے دور ہو گیا، تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے تو وہی بہتر تھا کہ میں کم از کم پیر صاحب کے ساتھ تو تھا نا۔ دیکھا فوراً لوگ پیچھے ہٹ گئے اور پیر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، جب چاہوں اپنی طرف کر لوں، جب چاہوں اپنے سے پیچھے کر دوں، دلوں کے راز یہ پیر جان لیتے ہیں۔ اور یہ بخاری و مسلم وہ دو کتابیں ہیں جن کا مقام قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ کس قوم کے لوگ ہیں اور یہ کہاں کے لوگ ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جبرائیل سے بار بار پوچھتے، آپ ایک نہر سے گزرے، وہاں اپنے ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، آپ نے بچوں کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، آپ نے ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے۔ اگر نبی عالم الغیب تھے تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ اگر نبی عالم الغیب تھے تو پوچھ کیوں نہیں تھے؟ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا، میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔